ایک بات نوٹ کر لیجئے، کوئی انسان بڑے سے بڑا مفکر ایسا نہیں ہوتا کہ ابتدا ہی سے اس کا فکر پختہ ہو، اسے منازل میں سے گزرنا ہوتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، درجہ بدرجہ آگے جانا ہوتا ہے. یہ معاملہ انبیاء کا ہے، رسولوں کا ہے، جن کو اول روز سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا رشتہ قائم ہوتا ہے وحی کا. لیکن غیر نبی کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان. چنانچہ علامہ اقبال کی زندگی کے بھی 4 ادوار کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. 1894-95 سے انہوں نے شعر کہنے شروع کیے یہیں شہر لاہور میں. اس سے لے کر 1905 تک، یہ 10 سال لگ بھگ بنتے ہیں، وہ ایسے ہی ایک شاعر تھے جیسے بہت دوسرے شاعر ہوتے ہیں. بس یہ کہ اس میں فنی طور پر کچھ ان کا بڑا بھاری ہوگا بعض اعتبارات سے، لیکن وہی عشق و محبت کی باتیں اور وہی ہجر اور وصال کے قصے اور وہی گل و بلبل کی داستانیں، کی گود میں بلی دیکھ کر، یہ اس قسم کے مضامین. اور اس کے ساتھ اس وقت وہ ایک انڈین نیشنلزم کے بھی علمبردار بن کے سامنے آئے. ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسائیں، گویا کہ ہندوستان مسلمان، ہندو اور مسلمان مل کر کوئی ایک معبد تعمیر کرے. شاید یہ صدائے بازگشت تھی اکبر کے فلسفہ دین الہی کی، یا پھر اس کے بعد راجہ رام موہن رائے کا جو مجلس ایزدی تھی، برہمو سماج. ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسا. اور اس میں سے یہ بھی ہے ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا، وغیرہ وغیرہ. یہ 2 نکات میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیے ہیں. یہ ہے 1905 تک کا معاملہ. 1905 سے لے کر 1908 تک 3 برس علامہ اقبال نے یورپ میں گزارے ہیں، برطانیہ میں اور جرمنی میں. اس دور میں ان کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا. وہ انقلاب کیا تھا؟ ایک انہی کا مصرع جو ہے بورو کر رہا ہوں: مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اقبال جب یورپ گیا تھا اتنا مسلمان نہیں تھا جتنا کہ وہاں جا کر مسلمان ہوا. یہ ایک بڑا نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین کا عنصر موجود ہو، جیسا کہ علامہ اقبال کے ہاں تھا. ان کی والدہ ایک بہت نیک سیرت مسلمان خاتون، ان کے والد ایک صوفی منش بزرگ، پھر ان کے استاد علامہ میر حسن. یہ ان کی شخصیت کے جو ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے اس کے اندر اہم ترین جو ہے عوامل تھے. پھر جو کچھ ہوا، لاہور میں آئے، گورنمنٹ کالج میں رہے بھی کیا، یہاں پر رہے، وہ کچھ دور اور تھا. لیکن انگلستان جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ شعلہ بھڑک اٹھا. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. پھر وہاں کے فلسفے، فکر، نظریات، اس کا جو مطالعہ کیا تو اس میں خود اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ السلام. کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، مجھے بھی اس آگ میں جھونک دیا گیا. یہ تو آگ ہے، یہاں یہ تو عذاب کا ہے، عذاب دانش افرط، لادینیت، الحاد، یہ ساری چیزیں جو ہے رگو پے میں سرایت کیے ہوئے یہاں پر. لہذا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی وہاں سے زندہ و سلامت نکال لیا تھا. علامہ اقبال بھی وہاں سے جب آئے ہیں تو ایک مومن کا ذہن اور فکر لے کر آئے ہیں، مومن کا دل لے کر آئے ہیں. اس وقت کی ان کی جو ایکویٹی آف ویژن تھی اس کا اندازہ کیجئے. 1905 سے 8 تک کے حالات، اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. اور بھی بہت لوگ جاتے آتے تھے، انگلستان جاتے تھے. کسی نے دیکھا، یہ دیکھنے والوں ہی کو دکھائی دیتا ہے، صاحب بصیرت لوگوں ہی کو. تو علامہ اقبال بہت بڑے سیر تھے، دیکھنے والے تھے.
ایک تو حال کا مشاہدہ گہرا اور ایک مستقبل کے بارے میں بھی. اور ان کی نگاہیں بہت تیز تھی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود.